اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین حضرات، آج کا جو بیان ہے وہ یہ ہے قانون الہی اور خواتین اسلام حوالے سے۔ یہ بیان بہت خاص ہے کہ عورتوں کو کس طرح سے اپنی زندگی گزارنی چاہیے اور کس طرح سے نہیں گزارنی چاہیے۔ تو آج ہم جاننے والے ہیں بیان سے مولانا شاکر نوری صاحب کے۔ بہت ہی بڑھیا یہ بیان ہے، اگر خواتین اسلام اسے دل سے سنیں تو انشاءاللہ تعالی زندگی اور آخرت دونوں سنور جائے گی۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں بیان مولانا شاکر نوری صاحب کا۔ اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو قانون اسلام کے دائرے کے اندر گزارتی نظر آتی ہیں۔ آپ دیکھیں گے بڑھاپے میں ان کی اولاد ان کا ساتھ دیتی نظر آتی ہے، ضعیفی میں ان کے بچے خدمت کرتے نظر آتے ہیں، لیکن وہ مائیں جو آوارگی کی زندگی اختیار کر لیتی ہیں یا جو بچیاں اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارتی ہیں، ان کے بعد میں پیدا ہونے والی بچے ان کو تانا دیتے نظر آتے ہیں اور بڑھاپے کا سہارا بھی نہیں بنتے۔ آج یہ میں آپ کو بتاؤں، عورت سمجھ رہی ہے کہ ہمیں آزادی دی جا رہی ہے، فریڈم دیا جا رہا ہے، لیکن آپ دیکھیں یوز اینڈ تھرو والی پالیسی اپنائی جاتی ہے۔ چند دنوں کے لیے کسی کے ساتھ، پھر کسی اور کے ساتھ، پھر کسی اور کے ساتھ، پھر کسی اور کے ساتھ عورت کا وقار مجروح ہو رہا ہے۔ آج آپ دیکھیں جتنے بھی سامان فروخت کیے جاتے ہیں، ان سامان کے فروخت کرنے کے لیے عورت کو ماڈل کی حیثیت سے پیش کیا جاتا ہے، اس کا نیم عریاں جسم دکھایا جاتا ہے، اس سے چیزیں بیچی جاتی ہیں اور اس کے بعد اپنے عیش قدے کو تعمیر کیا جاتا ہے، اور عورت کی کوئی آبرو نہیں رہتی، عورت کا کوئی وقار نہیں رہتا۔ بہت ساری ایسی بچیاں جو اس آوارگی کی شکار ہو جاتی ہیں، ان کی زندگی میں سکون تلاش کر کے دیکھ لیجئے، آپ کو سکون نہیں ملے گا۔ لیکن میں پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ وہ بچیاں، وہ عورتیں جو پاک دامنی کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارتی ہیں، ان کے چھوٹے سے گھر کے اندر بھی ان کے چہرے سے سکون چھلکتا نظر آئے گا، ان کی طبیعت سے سکون چھلکتا نظر آئے گا، ماں باپ ان کے لیے دعائیں کرتے نظر آئیں گے، اور ان کی زندگی کے اندر اطمینان و سکون بے پناہ آپ کو نظر آئے گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور کیا ہی خوب ارشاد فرمایا، الدنیا متاع۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کے اندر سب کچھ آ گیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دنیا برتنے کی چیز ہے، نفع اٹھانے کی چیز ہے۔ آپ اندازہ لگائیں دنیا کے بارے میں، دنیا میں کتنی چیزیں ہیں، ہم اگر اس کو شمار کرنا چاہیں، کاؤنٹ کرنا چاہیں تو کاؤنٹ نہیں کر سکتے۔ اور دنیا کی ساری چیزوں کو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے نفع اٹھانے کی چیز فرمائی۔ اگر ہم سے کوئی پوچھے کہ نفع اٹھانے کی چیز دنیا کے اندر کون سی ہے، آپ کس چیز سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، تو آپ کبھی بنگلوں کے بارے میں کہیں گے، کبھی بڑی کار کے بارے میں کہیں گے، کبھی عالی شان مکان کے بارے میں کہیں گے، کبھی مال کے بارے میں کہیں گے، کبھی شاپنگ سینٹر کے بارے میں کہیں گے، کبھی قیمتی لباس کے بارے میں کہیں گے، کبھی جویلری کے بارے میں کہیں گے، کبھی آپ انسٹرومنٹ کے بارے میں کہیں گے۔ دنیا کی ان چیزوں کے بارے میں آپ یہ کہیں گے کہ یہ دنیا کی چیزیں مجھے مل جائیں تو میں بہت خوش نصیب ہوں کہ مجھے دنیا کی یہ چیزیں مل جائیں گی۔ دنیا نفع اٹھانے کی چیز ہے۔ اللہ اکبر، ساری دنیا کو سرکار نے کور کیا، اور پھر اس ساری دنیا کے بارے میں قرآن نے کیا کہا، قل متاع الدنیا قلیل۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ دنیا کی متاع، نفع اٹھانے کی چیز، یہ بہت مختصر ہے۔ اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، دنیا نفع اٹھانے کی چیز ہے، برتنے کی چیز ہے، لیکن سرکار یہ تو بتائیے اس دنیا کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو فائدہ اٹھانے کی ہیں، لیکن ان سب میں بہترین چیز کون سی ہے جس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیر متاع الدنیا مرأۃ الصالحہ۔ اس پوری دنیا سے فائدہ اٹھانے والی چیزوں میں اگر سب سے بہتر کوئی چیز ہے وہ نیک عورت۔ اللہ اکبر،
بے شک دنیا سبحان کی اللہ۔ ساری نعمتوں کے کمپیر کے اندر پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک عورت کو سب سے بہترین فائدہ اٹھانے کی چیز بتایا۔ آپ اندازہ لگائیں، کسی گھر کی عورت اگر نیک ہوتی ہے تو گھر کے ماحول میں سکون ہوتا ہے، وہ سجدے کرتی ہے، شوہر کی روزی میں اللہ برکت عطا کرتا ہے، وہ دعائیں بے کرتی ہیں تو اللہ عز و جل ان کی اولاد کو نیک راستے پر چلنے کا سلیقہ عطا کرتا ہے، بڑھاپے کی دہلیز پر پہنچتی ہیں تو بچے نے جب اپنی ماں کو تلاوت کرتے دیکھا ہوتا ہے، بچے نے اپنی ماں کو جب نماز پڑھتے دیکھا ہوتا ہے تو ماں کا احترام اس کے دل کے اندر ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طریقے سے آپ دیکھیں، ایک عورت اگر نیک ہے شوہر کی زندگی پرسکون گزرے گی، ایک عورت اگر نیک ہے تو شوہر کی زندگی اطمینان بخش گزرے گی، ایک عورت اگر نیک ہے تو شوہر کو سیدھے راستے کا مسافر بنائے گی۔ دنیا نے طے کر لیا عورت ہی کو بگاڑ دو تاکہ پورا معاشرہ بگڑ جائے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عورت کے مقام کو بلند کیا، عورت کے مرتبے کو بلند کیا۔ دنیا کے دیگر مذاہب کے اندر یہ کہا جاتا ہے یہ عورت ہی تو ہے جو حضرت آدم کے لیے دنیا میں آنے اور جنت سے نکلنے کا سبب بنی۔ اللہ اکبر۔ لیکن پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو بڑا اونچا درجہ عطا فرمایا، اونچا مقام عطا فرمایا، اونچا مرتبہ عطا فرمایا، اور عورت کو رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس مقام تک پہنچایا کہ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جنت کو سمیٹ کر ماں کے قدموں کے نیچے رکھتے ہوئے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اتنا اونچا مقام، اتنا اونچا مرتبہ کسی مذہب نے عورت کو نہیں دیا جتنا اونچا مرتبہ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو عطا فرمایا ہے۔ آج آپ دیکھ لیں، اسلام کے راستے کو چھوڑ کر، نیکی کے راستے کو چھوڑ کر، گناہ کے راستے کو چھوڑ کر دنیا میں بہت ساری بچیاں اسٹریس کے شکار ہو گئیں، بہت ساری بچیاں ڈپریشن کے شکار ہو گئیں۔ وہ سمجھتی ہیں ادھر گناہ کریں گی تو سکون ملے گا، ادھر کسی سے فرینڈشپ کریں گی تو سکون ملے گا، کسی کے ساتھ آوارگی کے راستے پر چلی جائیں گی تو سکون ملے گا۔ خدا کی قسم، سکون گناہوں کے اندر اللہ نے نہیں رکھا، سکون تو مصطفیٰ جان رحمت کی تعلیمات میں رکھا ہے، صالحیت کے اندر رکھا ہے، نیکی کے اندر رکھا ہے۔ اور سن لو، اگر اچھی زندگی چاہتے ہو اور اچھی موت چاہتے ہو تو قرآن کے اس فارمولے کو سنو۔ پروردگار ارشاد فرماتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، جو نیک عمل کرے مرد ہو یا عورت، میرا رب فرماتا ہے ہم اس کو پاکیزہ زندگی عطا کریں گے۔ اللہ اکبر۔ اگر کوئی عمل صالح کی پیکر بن جائے اللہ اس کو اچھی زندگی عطا کرتا ہے، کوئی نیک عمل کی عادی بن جائے اللہ اسے اچھی زندگی عطا فرماتا ہے۔ میں پورے چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، معاشرے کے اندر بگاڑ کی سب سے بڑی وجہ اس اصل کو خراب کرنا ہے جہاں سے بچے جنم لیتے ہیں، یعنی ماں کو بڑا جو ہے وہ خراب کرنا ہے، عورت کو خراب کرنا ہے۔ عورت بگڑ جائے گی معاشرہ بگڑ جائے گا، عورت سنور جائے گی معاشرہ سنور جائے گا۔ آپ تاریخ کے اوراق الٹ کر کے دیکھیں، ہر کامیاب مرد کے پیچھے ماں کا رول نظر آئے گا، یا بیوی کا رول نظر آئے گا، یا بیٹی کا رول نظر آئے گا، یا بہن کا رول نظر آئے گا۔ کسی نہ کسی عورت کا کردار کسی نہ کسی مرد کے حوالے سے کامیابی کی ضمانت بنتا ہوا نظر آتا ہے۔ میں آج پڑھ رہا تھا ایک بیٹی کے سلسلے میں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ حضرت امیر خسرو جب ان کی بچی 7 سال کی تھی تو انہوں نے اپنی بچی کو ایک لیٹر لکھا تھا، ایک خط لکھا تھا۔ بچی گھر میں ہی تھی لیکن اس کے نام ایک خط لکھا تھا اور ایک مضمون انہوں نے ترتیب دیا تھا۔ انہوں نے لکھا تھا بیٹی تم آج 7 سال کی ہو، آگے چل کر تمہاری عمر بڑھے گی، بیٹی دیکھنا اس چیز کا خیال رکھنا۔ میں چاہتا ہوں
مجھے آج جو عزت و شہرت ملی ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن میں چاہتا ہوں میری شہرت کا سبب تم بن جاؤ، میری عزت کا سبب تم بن جاؤ۔ دنیا کی ہر ماں یہ کہے اور ہر شخص یہ کہے امیر خسرو جیسی بیٹی اللہ سب کو عطا فرمائے۔ بیٹی پردے کی پابندی کرنا، بیٹی نیکیوں کے دامن کو نہ چھوڑنا، بیٹی اللہ کے رسول کی اطاعت کو نہ چھوڑنا، خاتون جنت کو اپنے لیے رول ماڈل بنانا، ان کے نقش قدم پر چلنا۔ اللہ اکبر، نصیحتوں کا انبار لگا دیا۔ اور بیٹی، میں بھی کل بروز قیامت یہ فخر سے کہہ سکوں میں میری بیٹی کا باپ ہوں، ایسی میری بیٹی تھی۔ اللہ اکبر، فخر کا ذریعہ بیٹی کو بنانے کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ پتہ چلا اللہ والوں کی نظر بچیوں کے سلسلے میں کتنی اہم تھی۔ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو دیکھیں، خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کی تربیت کے اندر پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا کلیدی رول ادا فرمایا۔ اللہ اکبر، بیٹی ہے، لخت جگر ہے، فرمان رسول پر عمل کرنے والی ہے، اور اللہ اکبر ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے چال ڈھال حال قال میں اگر کسی کو مشابہ دیکھنا ہو تو خاتون جنت کو دیکھ لو۔ کتنا سرکار کو انہوں نے فالو کیا تھا، کتنے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی وہ عمل پیرا تھی۔ لیکن قربان جائیے، رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی بچی کے سلسلے میں تربیت کے لیے کتنا کلیدی رول ادا فرمایا۔ آپ جانتے ہیں حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ شادی ہو چکی، مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے عقد میں چلی گئیں، اور اس کے بعد گھر کا کام کرتے کرتے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے تھے۔ مولا علی نے فرمایا جاؤ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی خادمہ لے کر کے آ جاؤ تاکہ تمہاری تکلیفوں کے اندر وہ ساتھ دے سکے اور گھر کے کام میں ہاتھ بٹا سکے۔ اللہ اکبر، جب پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ حاضر ہوتی ہیں اور اپنی تکلیف اور درد اور کام کے سلسلے میں محنت و مشقت کی شکایت کرتی ہیں، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کے لیے کتنے پیارے کلمات عطا فرمائے۔ ارشاد فرمایا میری لخت جگر 33 بار سبحان اللہ پڑھ لو، 33 بار الحمدللہ پڑھ لو، 34 بار اللہ اکبر پڑھ لو، اللہ تمہاری تھکان کو دور فرما دے گا۔ اب آپ ان کلمات کی تاثیر کو محسوس کریں۔ اللہ کا ذکر کرنے کے بارے میں فرما رہے ہیں، اس سے یہ بات سمجھ میں آئی اللہ کا ذکر سب سے پہلے تو دل کو مطمئن کرتا ہے۔ آپ کام کر کے تھک جاتے ہیں، آپ کو اسٹریس ہو رہا ہوگا، ٹینشن ہو رہا ہوگا، تھکان محسوس ہو رہی ہوگی، طبیعت بے چین ہو رہی ہوگی، جب آپ سبحان اللہ پڑھیں گے تو اس ذکر کی وجہ سے اللہ دل کو سکون کی دولت عطا فرما دے گا، اور سبحان اللہ کہنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بدن میں قوت بھی عطا فرمائے گا اور طاقت بھی عطا فرمائے گا۔ وہ رسول جن کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں، جن کی مرضی مولا نہ ٹالے، اگر حضور اللہ کی بارگاہ میں عرض کر دیتے تو جنت سے حوریں خاتون جنت کی خدمت کے لیے حاضر ہو جاتی، لیکن پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کی ایسی تربیت فرمائی۔ اور جانتے ہیں خاتون جنت کیا عرض کرتی ہیں، میں مر جاؤں تو میرے جنازے کو بھی رات کے وقت لے کر نکلنا تاکہ کوئی غیر محرم میرے جنازے کو نہ دیکھ سکے۔ جب ماں ایسی تھی تو اللہ نے حسین جیسا بیٹا عطا فرمایا، اور پھر اس حسین نے اسلام کو زندہ کیا، اور 1400 سال سے اگر آج اسلام زندہ نظر آتا ہے تو یہ خون حسین اور قربانی حسین کا صدقہ ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ بیان اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی ہر اسلامک ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچتی رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔